السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین اور معزز سامعین، آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ تمامی حضرات کو نماز چھوڑنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے اس سے متعلق بیان کرنے جا رہا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ آپ ہماری اس ویڈیو کے لاسٹ تک بنے رہیں گے، اور جو حضرات ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں ان سے گزارش ہے کہ ہمارے اس مظاہری میڈیا چینل کو سبسکرائب کر دے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ معزز دوستو، مذہب اسلام کہ ہم چاہنے والے ہیں، مذہب اسلام کے ہم ماننے والے ہیں۔ مذہب اسلام کے اندر توحید و سنت کے بعد جو سب سے پہلا حکم ہے، جو سب سے پہلا رکن ہے، وہ ہے نماز۔ وہ نماز ہے، اور توحید و سنت کے بعد جس چیز کی تاکید زیادہ شریعت مطہرہ نے دیا ہے وہ نماز کی تاکید پر شریعت مطہرہ نے مسلمانوں کو تاکید کی ہے۔ نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے وہ فقیر ہو، چاہے وہ داتا ہو، چاہے وہ جھوپڑی سے رہنے والا ہو، چاہے وہ عالی شان بنگلے سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ مسافر ہو، چاہے وہ مقیم ہو، چاہے وہ سفر میں ہو، چاہے وہ حضر میں ہو، چاہے وہ دنیا کے جس کونے کے اندر رہنے والے ہو، چاہے وہ دنیا کے کس اسٹیٹ یا کس شہر سے بھی رہنے والے ہو، تمام مسلمانوں پر شریعت مطہرہ نے نماز کو فرض قرار دیا ہے۔ نماز کسی حالت میں، نماز کسی کے اوپر، اور نماز کہیں بھی آپ کے اوپر معاف نہیں ہے۔ آپ گھر میں ہیں، آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ گھر سے باہر ہیں، آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ دکان میں ہیں تب بھی آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ مکان میں ہیں تب بھی آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ باہر کسی سفر کے اندر ہیں تب بھی آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ بیمار ہیں تب بھی آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ صحت مند ہیں تب بھی آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تب بھی آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ بیٹھنے پر طاقت نہیں رکھتے ہیں تب بھی آپ پر نماز فرض ہے۔ آپ رکوع اور سجدے کو کرنے پر طاقت نہیں رکھتے ہیں تب بھی آپ پر نماز فرض ہے۔ اور شریعت مطہرہ نے کہا ہے کہ اگر آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو آپ بیٹھ کر پڑھیے۔ اگر آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں تو آپ لیٹ کر پڑھیے۔ اگر آپ کو لیٹ کر بھی پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ اشارے سے نماز پڑھیے۔ پتہ یہ چلا کہ آپ کسی حالت میں بھی ہو، بیٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، لیٹنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، چلنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تب بھی آپ پر نماز فرض ہے۔ نماز کسی سے بھی اور کسی طریقے سے نماز معاف نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جب تک آپ کے جسم کے اندر زندگی باقی ہے، جان باقی ہے، روح باقی ہے، تب تک آپ پر نماز فرض ہے۔ نماز تمام مسلمانوں پر فرض ہے، چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ ولی ہو، چاہے وہ قطب ہو، چاہے وہ ابدال ہو، چاہے وہ غوث ہو، چاہے وہ خواجہ ہو، چاہے وہ پیر ہو، چاہے وہ اللہ کے نیک بندے ہو، چاہے وہ گنہگار ہو، تمام پر نماز فرض ہے۔ نماز کسی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ نماز
جو شخص جان بوجھ کر کے نماز ترک کر دیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، اس کا ٹھکانہ کسی اچھے انسان کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ جو شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا حشر نمرود کے ساتھ کیا جائے گا۔ کل قیامت کے دن اس شخص کا حشر فرعون کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر شداد کے ساتھ ہوگا، اس کا حشر ابو جہل اور ابو لہب کے ساتھ ہوگا۔ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا شریعت مطہرہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی رشتہ داری نہیں ہے، کوئی رابطہ نہیں ہے، اور ایسے شخص کا ٹھکانہ برا ٹھکانہ ہوگا۔ اگر آپ کی نماز صحیح نہیں نکلی تو آپ کا ٹھکانہ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ یہی وجہ ہے کل قیامت کے دن جتنی بھی ساری عبادتیں ہیں، جتنے بھی سارے ارکان ہیں، تمام عبادتوں کی پوچھ بعد میں ہوگی، تمام عبادتوں کا حساب بعد میں لیا جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن سب سے پہلے انسانوں سے جس عبادت کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا، وہ نماز جیسی عظیم الشان عبادت ہے۔ اگر آپ کی نماز اچھی نکل گئی تو آپ کے اعمال بھی اچھے نکلیں گے، اگر آپ کی نماز اچھی نکلی تو آپ کے روزے بھی اچھے ہوں گے، آپ کی زکوٰۃ بھی اچھی ہوگی، تمام اعمال اچھے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ کی نماز خراب نکل گئی تو باقی اعمال بھی آپ کے خراب ہوں گے اور آپ کا ٹھکانہ برا ہوگا۔ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ٹھکانہ نمرود کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا، دشمنان اسلام کے ساتھ ہوگا، ابو جہل کے ساتھ ہوگا، ابو لہب کے ساتھ ہوگا، شعبہ اور عتبہ کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو، نماز جو نہیں پڑھتا اس کا دین کے اندر کوئی حصہ نہیں ہے۔ نماز ہی وہ عبادت ہے جو مومن اور کافر کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ نماز وہ چیز ہے جو کافر اور شیطان اور اللہ کے دشمنوں کے درمیان فرق پیدا کرتی ہے۔ کون مذہب اسلام کے چاہنے والے ہیں، کون مذہب اسلام کے غدار ہیں، یہ چیز نماز بتاتی ہے۔ اور اگر آپ کے زندگی کے ساتھ نماز ہے، اگر آپ کے زندگی میں نماز ہے تو اللہ آپ سے راضی ہیں، رسول آپ سے راضی ہیں، صحابہ کرام آپ سے راضی ہیں، اللہ کے ولی آپ سے راضی ہیں۔ اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کا ٹھکانہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کا ٹھکانہ صحابہ کرام کے ساتھ ہوگا، اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کا ٹھکانہ اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہوگا، اگر آپ نمازی ہیں تو آپ کا ٹھکانہ صالحین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر آپ بے نمازی ہیں تو آپ کا ٹھکانہ غوث اعظم کے ساتھ نہیں ہوگا، اگر آپ بے نمازی ہیں تو آپ کا ٹھکانہ خواجہ اجمیری کے ساتھ نہیں ہوگا، اگر آپ بے نمازی ہیں تو آپ کا ٹھکانہ صحابہ کرام کے ساتھ نہیں ہوگا، اگر آپ بے نمازی ہیں تو آپ کا ٹھکانہ شہداء کے ساتھ نہیں ہوگا، اگر آپ بے نمازی ہیں تو آپ کا حشر اچھے اور سچے صالحین کے ساتھ نہیں ہوگا۔ میرے دوستو، آپ اگر بے نمازی ہیں تو آپ کا ٹھکانہ برے لوگوں کے ساتھ ہوگا، برے لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اسی وجہ سے بے نمازی کے بارے میں پیران پیر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کہا کہ اگر بے نمازی شخص مر جائے اور اگر میں زندہ رہوں تو ایسے شخص کو مسلمان کی قبرستان میں دفن ہونے میں نہیں دوں گا، اور اگر بے نمازی کی موت آ جائے، مر جائے، تو میں اس کی نماز جنازہ بالکل نہیں پڑھاؤں گا۔ ہم اور آپ غوث اعظم کے دیوانے ہیں،
ہم اور آپ کہتے ہیں غوث پاک کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے۔ میرے دوستو، میں آپ سے کہتا ہوں غوث اعظم کی دامن کو بعد میں چھوڑیے گا، پہلے آپ غوث اعظم کی دامن کو پکڑیے، ان کے پیغام کو پکڑیے، ان کی زندگی کو آپ دیکھیے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے تھے اگر بے نمازی مر جائے تو میں اس کی جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا اور مسلمانوں کی قبرستان میں اس کو دفن ہونے نہیں دوں گا۔ یہ ہے بے نمازیوں کا انجام، یہ ہے نماز ترک کرنے والوں کا انجام۔ میرے دوستو، آئیے آپ کو ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں ایک غریب عورت آئی اور آ کر کہنے لگی، اے اللہ کے نبی، میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، میں پریشان ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ جاؤ جا کر کے اس عورت کے حال پوچھو، آخر وہ اللہ کے بندی اتنی غمگین اور پریشان نظر کیوں آ رہی ہے، آخر اس پر کیا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، آپ ذرا ان سے پوچھئے۔ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی جاتے ہیں اور جا کر کے پوچھتے ہیں، اے اللہ کے بندی تجھے کیا ہو گیا؟ لیکن وہ عورت صرف اپنی زبان سے کہتی ہے، اے اللہ کے نبی مجھے آپ بچا لیجئے، میرے لیے آپ خدا سے سفارش کر دیجئے، میں تباہ اور برباد ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ اس عورت کو میرے دربار میں حاضر کر دو۔ چنانچہ وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو گئی۔ جیسے وہ عورت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، وہ عورت پھر زبان سے یہی جملہ کہتی ہے، اے اللہ کے نبی میں ہلاک ہو گئی، میں برباد ہو گئی، مجھے آپ بچا لیجئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندی تجھے کیا ہوا یہ تو بتاؤ، تم نے کون سے ایسے گناہ کر دیا، کون سی ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے تو اس قدر پریشان نظر آ رہی ہے، اس قدر پریشان اور برباد کے جملے استعمال کر رہی ہو، ذرا بتائیے۔ اس عورت نے کہا، اے اللہ کے نبی میں کیا بتاؤں، میں نے ایسا جرم کر دیا، ایسے گناہ کر دیا، ایسی غلطی کر دی جس کی وجہ سے وہ زبان سے الفاظ نہیں نکل رہے ہیں، شرم کی وجہ سے آپ کے دربار میں نے جو گناہ کیا ہے اس گناہ کو بیان کرنے سے میں ڈر رہی ہوں، گھبرا رہی ہوں۔ کہا اللہ کے بندے آپ بتائیے تو صحیح۔ کہا اللہ کے نبی میں نے زنا کروا لیا تھا، کچھ دن پہلے میں نے زنا کروا لیا تھا۔ اللہ کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے جیسے اس عورت کے جملے کو سنا پریشان ہو گئے۔ وہ عورت کہنے لگی، اللہ کے نبی اور میں نے صرف زنا پر ہی بس نہیں کیا، اے اللہ کے نبی میں نے کچھ دن پہلے زنا کروا لیا تھا اور اس زناکاری کی وجہ سے میرا ایک بیٹا پیدا ہوا تھا، ایک لڑکا پیدا ہوا تھا، اس لڑکے کو میں نے قتل کر دیا، اس کی گردن کو اڑا دیا۔ اتنا سننا تھا موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو جاتے ہیں اور اپنے ساتھیوں سے کہتے ہیں، اے صحابہ جاؤ جلدی کرو، اس عورت کو، اس گناہگار عورت کو ہمارے دربار سے باہر نکال دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس گناہگار عورت کی نحوست اور قتل اور زناکاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر عذاب نہ ڈال دے۔ ادھر پروردگار عالم یہ تمام کے تمام ماجرے کو دیکھ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے میری ایک گنہگار بندی کو اپنے دربار سے اخراج کر دیا۔
پروردگار عالم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں اے جبریل کیا دیکھ رہے ہو، آؤ ذرا جلدی کرو اور جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ پیغام پہنچا دو اور یہ کہہ دو اے موسیٰ کیا تو زناکاری اور قتل سے بڑھ کر کوئی گناہ تم نہیں سمجھتے ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جاتے ہیں اور جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں جاؤ میرے نبی کو یہ بتلا دو کہ اے موسیٰ کیا تمہارے نزدیک قتل اور زنا سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ خداوندی کے حکم کو لے کر کے موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اے موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو سلام پیش فرمایا ہے اور کہا ہے اے جبرائیل جاؤ میرے نبی موسیٰ علیہ السلام کو یہ بتلا دو اے موسیٰ تم نے میری اس گناہگار بندی کو جو زناکار تھی جو قاتل تھی تو نے اس گناہگار بندی کو اپنے دربار سے اخراج کر دیا۔ اے موسیٰ سنو جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے تمام تر سہولتیں میسر ہوتی ہے، مسجدیں بھی ہے، مؤذن صاحب بھی ہے، تمام تر سہولتیں موجود ہے، اس کے باوجود بھی کوئی شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے اے موسیٰ سن لو اس زناکار عورت سے، زنا اور قاتل سے بڑا گناہگار وہ گناہ ہے جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے۔ تو میرے دوستو آپ نے سنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ سنو جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے وہ شخص وہ اتنا بڑا گناہ ہے جو زنا اور قتل کرنے سے جو گناہ بڑا ہے اس سے بڑا گناہ جان بوجھ کر نماز چھوڑنے کا ہے۔ آج ہم امت مسلمہ نماز چھوڑتے جا رہے ہیں، نماز کی پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو آپ صحابہ کرام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، صحابہ کرام نماز سے سب کچھ حل کر لیا کرتے تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر آپ علیہ السلام اور آپ کے جانثار صحابہ کرام موجود ہیں، ادھر کفار مکہ تیر پر تیر چلا رہے ہیں، ادھر مؤمنین بھی تیر چلا رہے ہیں، دونوں طرف سے جنگ جاری ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ اتنے میں نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے، دیکھتے تو کیا ہے کہ نماز کا ٹائم ہو جاتا ہے، صحابہ کرام کوئی ادھر ہے کوئی ادھر تیر چلا رہے ہیں، کوئی ادھر بکھرے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر نماز جماعت سے نہیں ہو پا رہی ہے، اتنے میں عصر کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے۔ آپ علیہ السلام صحابہ کرام سے کہتے ہیں چھوڑ دو جنگ کو، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، پہلے نماز ادا کرو پھر جنگ لڑیں گے۔ میرے دوستو آپ ذرا غور کیجئے، اس جنگ کے موقع پر آپ علیہ السلام اور آپ کے جانثار صحابہ نے بھی نماز اس موقع پر نہیں چھوڑی۔ تلوار کے نوک کے نیچے آپ علیہ السلام اور آپ کے جانثار صحابہ نے نماز پڑھی ہے، لیکن آج ہمارا یہ المیہ ہے، ہماری یہ حالت ہے کہ اذان ہوتی ہے ہم نماز کو نہیں آتے ہیں، اذان ہوتی ہے ہم 5 ٹائم کی نماز اذان سنتے ہیں، لیکن ہمارا دل اس قدر مضبوط ہو چکا ہے، اس قدر گھٹ ہو گیا ہے، اذان ہوتی رہتی ہے، ہم موبائل کے اندر گانے سنتے رہتے ہیں۔ ایک وہ دور تھا کہ اپنوں غیر بھی مسجدوں کی قدر کیا کرتے تھے۔ جب اذان ہوتی تھی مسجدوں کے اندر
تو غیر قوم اپنی آواز کو بند کر لیا کرتے تھے، اپنے کاروبار کو بند کر لیا کرتے تھے، اپنی ٹی وی اور گانے اور بجانے کو بند کیا کر لیا کرتے تھے۔ لیکن آج کل کے دور میں ہمارے نوجوان، ہمارے مسلمان جو ایمان والے کہلاتے ہیں، اذان ہوتی ہے، حی علی الصلاۃ کی صدائیں آتی ہے، حی علی الفلاح کی آواز آتی ہے، لیکن ہمارے نوجوان کے فون کے اندر، ہمارے مسلمان کے شادی کے موقع پر، ہمارے مسلمان کی گھروں کے اندر گانے بج رہے ہوتے ہیں، ٹی ویاں چل رہی ہوتی ہے، تمام تر نحوستیں آواز آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو بند نہیں کرتے ہیں۔ میرے دوستو، مذہب اسلام کو گرانے کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں۔ ہمارے غیر پلے اعتراف کرتے تھے، لیکن جب سے ہم نے اپنی نماز کی اہمیت کو ختم کر دیا، جب سے ہم نے مسجدوں کی اہمیت کو ختم کر دیا، تب سے ہمارے غیر بھی ہمارے مسجدوں کی عزت نہیں کر رہے ہیں، اذان کی عزت نہیں کر رہے ہیں، اذان کی پرواہ نہیں کر رہے ہیں۔ میرے دوستو، میں اپنے بیان کو انہی چند باتوں پر ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس شعر کے ساتھ، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، پہلے مسجدیں تھی کچی تو پکے تھے نمازی، آج مسجدیں ہیں پکی لیکن کچے ہیں نمازی۔